نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک انٹلیکٹ کے چینل سے عقل و مذہب مکالمے کے چوتھے پروگرام کے ساتھ سامع عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکالمہ ہمارے دو فریقین جناب ڈاکٹر خضر یاسین اور عمران شاہد بھنڈر کے مابین ہو رہا تھا، تو آج کوئی نجی مصروفیت کی وجہ سے عمران شاہد بھنڈر صاحب جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکے، اور ابھی تک انہوں نے کوئی رپلائی نہیں دیا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں، اور میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا۔ وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے اور ان کے ہاں سگنل انٹرپشن کا بہت مسئلہ ہے، ابھی بھی وہ مسلسل کوشش میں ہیں، لیکن ان کا جو ہے نا وہ رسائی نہیں ہو پا رہی۔ تو ابھی تک جیسے ہی ان کا سلسلہ بحال ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے سلسلے کو خضر یاسین صاحب سے شروع کیا جائے، اور کچھ دیر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمران شاہد بھنڈر صاحب شاید جوائن کر لیں ہمیں۔ اور اس حوالے سے یہ سنجیدہ حلقوں میں عقل و مذہب کے اوپر انتہائی بہترین گفتگو دیکھنے میں آئی ہے، اور یہاں سب سے بڑھ کر میں جناب عمار خان ناصر صاحب کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس گفتگو، اس مکالمے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت مضمون ترتیب دیا ہے، اور آج اگر ہمارے یہ مہمان ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پاتے کسی وجہ سے، تو میں چاہوں گا کہ اس مضمون کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو وہ مضمون اپنی دانست میں بہت ہی پرمغز ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس مضمون کو بغور پڑھی اور اس میں سے جو ہے چیزوں کو جو کی چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے علاوہ پچھلی گفتگو کا خلاصہ جو تھا، وہ جو عقل و مذہب میں تضاد ہے وہ تاریخی حوالے سے تو ہے، اب وہ تضاد کون سی نوعیت کا ہے، کن بنیادوں پہ ہے، وہ آج ایک فائنل ڈسکشن تھی، تو کسی وجہ سے کیونکہ ہمارے پارٹیسپینٹ شامل نہیں ہو سکے، اور ڈاکٹر خضر یاسین صاحب بھی ابھی تک ان کا انٹرنیٹ انٹرپشن کر رہا ہے اور وہ ابھی تک جو ہے نا شامل نہیں ہو پا رہے، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو ہے نا ان کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ شامل ہوتے ہیں، اور پچھلے پروگراموں کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ مکالمہ، اس کا مقصد صرف اور صرف علم کی ترویج ہے اور ایک مکالمے کی فضا پیدا کرنا ہے۔ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کنیکٹ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نیٹ کب تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو جناب بھنڈر صاحب ابھی بھی آن لائن نہیں ہوئے اور ان کو میسج بھی نہیں جا رہا، تو جیسے ہی وہ شامل ہوتے ہیں میں ان کو آن لائن لے لوں گا، اور خضر یاسین صاحب کا بھی جو نیٹ ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے ہوگا، تو میں چاہوں گا
کہ چلیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم جو عمار خان ناصر صاحب نے ایک کوشش کی ہے اور انتہائی خوبصورت مضمون ترتیب دیا ہے، اس کو لفظ بہ لفظ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ عقل اور مذہب کے باہمی تعلق یا موافقت و مخالفت کی بحث میں سب سے پہلا نقطہ جس کی تنقید ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عقل سے مراد کیا ہے اور کس مفہوم میں مذہب کے ساتھ اس کے موافقانہ یا مخاصمانہ تعلق کا سوال پیدا ہوتا یا زیر بحث آتا ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھنا بھی آسان ہوگا کہ مذہب اور مذہبی عقائد کے عقلی یا غیر عقلی ہونے کا کیا مطلب ہے یا مختلف لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں السلام علیکم سر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ سر جی وعلیکم السلام۔ میں سر آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے بزی شیڈیول میں سے بھی ہمیں وقت دیا۔ میں انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں آپ کا۔ یہ انٹرنیٹ پھر ان کے سگنل ڈراپ ہو چکے ہیں، تو جیسے ہی پھر دوبارہ بحال ہوتے ہیں ان کے سگنل تو ان کو میں لائن پہ لے لوں گا، اور آپ دوستوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس سیشن کو مکمل دیکھیے اور پچھلے جو سیشنز گزر چکے ہیں ان کو بھی بغور دیکھیے اور سیکھیے کچھ، کیونکہ بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ایک جو برداشت کی جو کمی ہے ہمارے سماج میں، شدت پسندی ہے ہمارے خیالات میں، ہمارے اعمال میں، اس مکالمے سے وہ اس کی شدت میں کمی آئے گی اور ہم چیزوں کو ان کے معیار پہ دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور عبد الماجد خان صاحب کے مذہب عقل کی بنیاد پر بنی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جی سر، ابھی ہمارے جو دانشور حضرات ہیں وہ کوئی جو ہے نا انٹرنیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو پا رہے، تو جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہم ان سے یہ آپ کا سوال جو ہے نا وہ ضرور لیں گے۔ اور منظر فراز منظر صاحب کے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور دلاور خان عباسی وعلیکم السلام۔ اور منظر فراز منظر صاحب، آج کا میرا کویشچن یہ ہے کہ مذہب و عقل کو ڈیلی لائف میں کیسے یوز کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو بحث ہے یہ مذہب و عقل کے حوالے سے، اب جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آن لائن ہوتے ہیں تو میں جتنے بھی احباب کرام ہیں ان کے سوالات جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ابھی تک میں انتہائی معذرت خواہ ہوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی تیسرا پروگرام جا رہا ہوگا جس میں انٹرنیٹ انٹرپشن کی وجہ سے ہم پروگرام کو کنڈکٹ نہیں کر پاتے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب اپنے انتہائی بزی شیڈیول میں سے آج ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے انٹرپشن کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہے۔ تو جیسے ہی ان کا انٹرنیٹ بحال ہوتا ہے تو وہ مسلسل کوشش میں ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی ہے وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں کہ اس چینل کا مقصد، اس گفتگو کا مقصد، ان پروگرامز کا مقصد ہمارے نوجوان دوستوں میں سوچنے کی عادت، فکر کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے کہ وہ چیزوں کو غور بغور دیکھیں، کائنات کا مشاہدہ کریں،
کسی بھی انسان کی کہی ہوئی بات حتمی نہیں، نہ ہی وہ کوئی وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ تمام لوگ انسان ہیں اور ان کے اندر بھی وہی کوالٹیز ہیں جو آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں۔ آپ کے سامنے بھی اسی طرح کائنات کھلی ہوئی ہے، اور دیکھیے، غور کیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو مخاطب کرتا ہے، مسلمان کو مخاطب کرتا ہے کہ غور کرو، سوچو، غور کرو، سوچو، یعنی عقل والوں سے مخاطب ہے میکسیمم۔ اور اس کے علاوہ تو ایک یہ سعید صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ سامل صاحب یہ بتائیے کہ عمار صاحب کا مضمون کہاں چھپا اور کہاں سے ملے گا پڑھنے کے لیے؟ یہ سر میں اسی پروگرام کے لنک میں وہ مضمون بھی شامل کر دوں گا، تو وہ مضمون واقعی میں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اسے ضرور پڑھیے گا۔ میری گزارش ہوگی تمام احباب کرام سے کہ جو عمار خان ناصر صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے وہ انتہائی اس گفتگو کے حوالے سے انتہائی پرمغز ہے، اور اس پہ جو ہے نا کچھ دوستوں کے کمنٹس ہیں جو سوالات کی شکل میں ہیں، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں اسی پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں وہ مضمون بھی ان کا اپلوڈ کر دوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے وقت ملتا ہے یا میں کیونکہ انتظار کر رہا ہوں تو وہ اس کو میں پڑھ اس لیے نہیں پا رہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جوائن کر لیتے ہیں، ان کی طرف سے مجھے کوئی آتا ہے تو پھر وہ درمیان میں انٹرپٹ ہوتا ہے۔ میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے درمیان میں ایک دو بار جوائن کیا ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ ان کا انٹرنیٹ جو ہے نا انٹرپشن آ رہی ہے۔ ابھی دوبارہ انہوں نے جوائن کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب کی بار جو ہے نا وہ کوشش کارگر جائے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، معافی چاہتا ہوں، وہ پتہ نہیں نہیں بار بار سر، میں آپ ڈسکنیکٹ کا ہو جاتا بہت تھا۔ ممنون ہوں، بلکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اس قدر بزی شیڈیول میں سے ہمیں وقت دیا۔ نہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ، لیکن بہت بہرحال یہ محبت ہے مشکل آپ پیدا۔ کی۔ جی فرمائیے، آپ فرمائیے۔ ہاں، بس یہی مسئلہ تھا کہ ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا بار بار، تو مجھے وہ پورا سیکوینس بھی نہیں آپ کی بات میں سن سکا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ اصل میں بھنڈر صاحب جو ہیں آج نہیں آ سکے، تو یہ ایک وہ مشکل کسی پیدا وجہ ہو رہی سے۔ تھی۔ جی تو بھنڈر صاحب تشریف لائے؟ نہیں، وہ نہیں لائے آج تشریف، تو اور ابھی تک ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ میں مسلسل ٹرائی کر رہا ہوں ان کو بھی، لیکن نہ ان کی طرف کوئی میسج جا رہا ہے اور نہ ان پہ کوئی کال مل رہی ہے۔ تو وہ کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے وہ برمنگھم سے کہیں اپنے علاقے سے کہیں جو ہے نا وہ گئے ہوئے تھے کسی دوست کے پاس۔ تو میرا خیال ہے کہ یا تو ابھی راستے میں ہے یا پھر جو ہے نا وہ کہیں ان کی ایسی جگہ ہے جہاں سگنل نہیں ہے۔ اچھا، تو آج کا مکالمہ تو جو ہے وہ تو دوست احباب جو ہیں وہ تو بڑے ماشاءاللہ جو ہے نا ان کا جو شوق ہے وہ دیدنی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری باتیں پچھلی ڈسکشن میں جو عقیدے کے حوالے سے رہ گئی تھیں، تو بھنڈر صاحب تو نہیں ہے اویلیبل، لیکن ہم ان کو کنڈکٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں جو اس قدر شوق و ذوق سے کہ جو ہے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے چلو کارآمد ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو؟ جی، میں کچھ اپنی معروضات عرض کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں آپ کو۔ سر جی، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ بہت میری لیٹ آپ کے پاس سے میری آواز رسپانس آ آ رہی ہے رہا آپ کو؟ ہے۔ جی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجئے، بولیے۔ آواز کا مسئلہ بن رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے سر، آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے اور بہترین آ رہی ہے۔
نہیں، آواز کا کیا کوئی پرابلم آ رہی ہے آواز کے سلسلے میں؟ اب ابھی کوئی بات کلیئر ہوئی ہے؟ کچھ آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اس میں کوئی میں انٹرپشن اصل نہیں ہے. میں مذہب کے سلسلے میں نے پچھلی بات بھی آپ سے گزارش کی تھی، اور جی جی اب میں ذرا اس بات کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگر بھنڈر صاحب، جی جی فرمائیے فرمائیے. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے کسی چیز کی فلسفائزیشن کا، تو مجھے اصل میں زیادہ تر پرابلم بھی یہیں پر محسوس ہوتی ہے کہ اب تک کا میرا جو تجربہ ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ اچھا اچھا فلسفے کے جو لوگ استاد ہوتے ہیں نا، اور خود فلسفی نہ ہوں، تو بعض اوقات یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ معلومات کا تو خزانہ ہوتے ہیں. جی. جی سر. تو لیکن یہ کہ اگر خود فلسفی نہ ہوں تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا ہوئی ہے، جو فلسفے کے کسی استاد اور فلسفی، مطلب فلسفے کا استاد تو ہو بندہ اور خود فلسفی نہ ہو، تو وہ بہت مشکل پیدا کر دیتے ہیں. مجھے یہ پرابلم بہت زیادہ فیل ہوئی ہے، اور اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو بالخصوص وہ دوست جو لوگ جن کا انٹرسٹ فلسفے سے ہے، وہ چند ایک باتیں اگر ذہن نشین کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ان میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، فلسفے کا کام حقیقت کا انکار کرنا نہیں ہوتا. جس طرح سے فلسفے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت تخلیق کرے، اسی طرح سے فلسفے کا یہ بھی کام نہیں. جی جی جی، فلسفے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حقیقت کا انکار کرے، یا یہ بھی کام نہیں ہے اس کا کہ وہ فلسفہ تخلیق کرے، یا مطلب حقیقت کو تخلیق کرے. سوری، حقیقت کو تخلیق کرنا بھی اس کا کام نہیں ہے، اور حقیقت کا انکار کرنا بھی فلسفے کا کام نہیں ہے. فلسفے کا کام ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھے اور ان معنوں میں سمجھے جس میں وہ درست ہوتی ہے. یعنی حقیقت کو درست معنوں میں سمجھنے کا کام فلسفے کی ذمہ داری ہے. اب بنیادی مسئلہ جو مجھے پیش آیا ہے اس پورے عرصے میں وہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں فلسفیانہ انکوائریز میں دو طرح کے لوگ آپ کو بہت واضح ملیں گے. ایک تو وہی ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں میں، جو ہمارے تجربے میں آنے والی چیزیں ہیں، ان میں مشترک چیزیں کیا ہیں، ان میں کامنالٹیز کیا ہیں. جب وہ ان کامنالٹیز کو ورک آؤٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو چیزوں میں اگر ہم کامن چیزوں کو دیکھنے بیٹھے ہیں تو پتھر میں اور انسان میں بھی چیزیں کامن مل جائیں گی. تو فلسفیانہ غور و فکر کا مطلب ضائع ہو جائے گا. مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ میری فلسفیکل تھنکنگ کا سب سے بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جس میں آبجیکٹس آف ایکسپیرینس میں جو ڈسٹنکشنز ہیں ان کو ورک آؤٹ کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر پرٹیکولر اور یونیورسل کے درمیان میں ان دونوں کا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے، جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے، وہ اصل چیز ہے میرے لیے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ پرٹیکولر کیا ہے اور یونیورسل کیا ہے. میں اگر پراپر اس ڈسٹنکشن کو ورک آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ پرٹیکولر کیا ہے اور یونیورسل کیا ہے. اسی طریقے سے مذہب کیا ہے اور مذہب کا ریشنل ہونا کیا ہے اور اس کی ریشنلائزیشن کیا ہے، یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ تھا جو میں نے بینڈر صاحب کے ہاں سب سے زیادہ مشکل فیل کیا. وہ ریشنلائزڈ کانسیپٹ کو اور ریشنل کو کانسیپٹ، ان دونوں کے درمیان وہ فرق نہیں کر رہے تھے.
رैशनलाइज्ड कंसेप्ट और चीज होता है, रैशनल कंसेप्ट और है। मिसाल मजहब कहता है कि खुदा है, मैं समझता हूं कि क्या मतलब है इसका कि खुदा है, और आप भी समझते हैं, हर शख्स समझ रहा होता है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं कहता हूं आ और मैं कोई बात नहीं कहता, तो जाहिर है मैं कुछ नहीं समझूंगा। जो फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग का मामला पैदा होता है वो इसके बाद शुरू होता है। मेरा सिर्फ मुंह से बोल देना काफी नहीं होता, बल्कि जिन चीजों को मैं समझ रहा होता हूं वो समझने का मतलब ही यह है कि वो रैशनल है। मजहब कहता है खुदा है, मजहब कहता है खुदा ने वही की है, मजहब कहता है जन्नत है, दोजख है, फरिश्ते हैं, क्यामत के बाद आपने क्यामत पे आपने उठना है। ये सारी चीजें जो है जितनी भी है रैशनल हैं। अगला मरहला होता है जिसमें इनको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनल बहुत ही खूबसूरत बात फरमा रहे थे खिज़र यासीन साहब, और फिर शोमिया किस्मत के दोबारा फिर उनका इंटरनेट इंटरप्ट हो गया है, तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार की ज़हमत से गुज़रना पड़ेगा नाज़रीन कराम आपको भी। तो मैं इसके लिए बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लग रहा कि दोस्त इस कदर ज़ौक़ व शौक़ से बैठे हैं और इंटरनेट जो है वो हमें धोखा दे रहा है बार-बार। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का भी बहुत ममनून हूँ, और सईद हसन साहब